تو بیٹھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ریحان دفتر سے واپسی پر حسب معمول سیدھا لاؤنج میں آیا، لیکن خالی لاؤنج منہ چڑھا رہا تھا۔ بابا جان ہر روز اس وقت یہیں پر ہوتے تھے اور ٹی وی پر نیوز یا کوئی ٹاک شو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ریحان نے ہاتھ میں پکڑا سامان اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ میز پر رکھا اور وہیں بابا جان کے کمرے کے ادھکھلے دروازے کو ایک نظر دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں جھانکا، بابا جان وہاں پر نہیں تھے، وہاں بھی نہیں تھے۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور وہ واپس مڑا اور لاؤنج میں آ کر اپنی کل وقتی ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ فریدہ خالہ، فریدہ خالہ۔ جی ریحان بیٹا۔ فریدہ خالہ اپنے گیلے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتی کچن سے نکلی تھی۔ بابا جان کہاں ہیں؟ ریحان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب لان میں ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ انہوں نے اطلاع دے کر ساتھ ہی سوال کیا۔ جی میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ چائے لان میں ہی لے آئیے گا۔ وہ اپنا سامان اور بیگ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ریحان فریش ہو کر ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس لان میں چلا آیا۔ بابا جان ڈھیلے ڈھالے شرٹ شلوار کرتے میں ملبوس پوری تندہی سے پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے قریب آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، انہوں نے مصروف سے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ فریدہ خالہ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ بابا جان آئیے چائے پی لیجیے، میں نے یہی منگوا لی ہے۔ ریحان نے انہیں کندھوں سے تھاما۔ تم بیٹھو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ اپنا کام مکمل کر کے کر چکے تھے، سو انہوں نے چیزیں سمیٹ لیں۔ بابا جان آ کر بیٹھے تو ریحان نے ان کو چائے کا کپ پکڑایا، پھر اپنے لیے چائے نکال کر سیدھا ہوا۔ بابا جان آپ آج کل پودوں سے کچھ زیادہ ہی محبت نہیں کرنے لگے؟ ریحان نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ تو کیا کروں، سارا دن گھر میں اکیلا بور ہوتا رہتا ہوں، اب پودوں سے بھی دل نہ لگاؤں تو تم تو میری بات کوئی مانتے ہی نہیں ہو۔ کتنی بار کہا ہے کہ پلیز بابا جان اس وقت یہ موضوع مت چھیڑیے گا۔ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ریحان بول اٹھا۔ بابا جان نے سارے لا کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اعظم خان بابا جان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑا ریحان، پھر ایان اور سب سے چھوٹی ماریہ۔ اعظم خان کی اہلیہ 8 سال پہلے انتقال کر گئی تھی۔ ایان اور ماریہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ایان کے 2 بچے تھے اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک رہتا تھا۔ ماریہ اسی شہر میں بیاہی تھی، اس کی 1 بیٹی تھی، دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش باش تھے۔ بس ایک ریحان ہی تھا جو اب تک اکیلا تھا۔ اس کی ایسی بے رنگ زندگی اس کے چاہنے والے باپ اور بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنی طرف سے خود کو محبت کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا اس وقت کا جب یہ پچھلی محبت اس کا دامن چھوڑ دے گی، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ محبت جب ایک بار کسی کا دامن پکڑ لے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتی، مرنے کے بعد بھی نہیں۔ وہ کفن کی طرح اس کے ساتھ لپٹ کر قبر میں اتر جاتی ہے، مگر قبر میں ساتھ اترنے والی محبت اصل محبت ہوتی ہے جو بغیر کسی لالچ یا غرض کے کی جاتی ہے، جس میں کچھ لینے کی چاہ نہیں ہوتی، بس نوازتے چلے جانے کا ظرف ہوتا ہے۔ لیکن اس نے جو محبت کی تھی وہ محبت تھوڑی تھی۔ ہاں وہ محبت کب تھی؟ وہ تو ایک سودا تھا جس میں دوسرے فریق نے دھوکے سے صرف لینے کی پلاننگ کی تھی۔ محبت تو ہوتی ہی سچی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آج کل محبت کرنے والے ویسے نہیں رہے۔ بدقسمتی سے ریحان کا پالا بھی ایک ایسی لڑکی سے پڑا تھا جو محبت کے پردے میں چھپ کر مادی چیزوں کا حصول چاہتی تھی، اور کون جانے ریحان نے بھی محبت کی تھی یا وہ وقتی لگاؤ پسندگی کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ آج بھی اس محبت کو بھول نہیں سکا تھا، اس کے اندر کہیں سے سختی رہتی تھی۔ بابا جان آپ نے ریحان بھائی سے بات کی؟ اعظم خان آج بھی اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی جب اچانک اس نے بابا جان سے سوال کیا۔ میں تو اکثر بات کرتا رہتا ہوں مگر وہ سنے تب نہ، انہوں نے لاچاری سے کہا۔ تو آپ ان پر سختی کریں ورنہ وہ ہاتھ نہیں آنے دے والے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ماریہ کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ماہم اسے پکارتے ہوئے لاؤنج میں چلی آئی۔ بابا جان کو دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ ماہم نے آنکھیں پھڑ کر سر ان کے سامنے جھکایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کیسی اور خیریت؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ بابا جان نے اس کی طرف دیکھا، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے پروقار سی نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ماریہ کے ہاں سے 2-4 بار مل چکے تھے۔ ماہم کا خاندان پچھلے 25 سالوں سے ماریہ کے سسرال کے پڑوس میں آباد تھا۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات بہت اپنائیت اور خلوص پر مبنی تھے۔ ماں ماریہ سے تقریباً 4 سال بڑی تھی مگر دونوں میں گہری دوستی تھی۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد ماہم نے ماریہ کو مخاطب کیا۔ ماریہ، میں زینہ کو لینے آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہی۔
اس نے ماریہ کی بیٹی کا نام لیا، وہ تو سو گئی ہے۔ ماریہ نے اس کی طرف دیکھا، اچھا تو پھر میں چلتی ہوں، امی اکیلی ہیں، اٹھے تو پلیز اسے میری طرف بھیج دینا۔ مام نے اٹھتے ہوئے بات مکمل کی، انکل آپ کسی دن ہمارے گھر بھی آئی ہیں نا؟ اس نے رخصت لیتے ہوئے بابا جان کو دعوت دی، ضرور آؤں گا، تم بھی میری بیٹی ہوئی ہو، انہوں نے خلوص سے کہا۔ انہیں یہ بھیڑیوں جیسی دنیا میں سنجیدہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، ورنہ آج کل لڑکیوں کی اکثریت کو نہ بڑے چھوٹے کی تمیز تھی، نہ پہنے اوڑھنے کی اور اٹھنے بیٹھنے کی۔ بابا جان اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ ماریہ ماں بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ انہوں نے ٹرے میں برتن سمیٹتے ہوئے مصروف ماریہ کو مخاطب کیا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انکل کے جانے کے بعد اس نے جس طرح امی کو سنبھالا قابل ستائش ہے۔ بھائی تو دونوں باہر سیٹل ہیں، انکل کے جنازے تک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، بینک میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہی ہے، مگر تکبر نام کو نہیں، سادہ طبیعت اور محبت کرنے والی میری زینا سے بہت پیار کرتی ہے، جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ ماریہ تو پہلے ہی ماہم سے بہت متاثر تھی۔ بابا جان کی بات کے جواب میں اس نے ماہم کی خوبیاں بیان کی۔ تو پھر یہ اجالا ہم اپنے گھر میں کیوں نہ کر لیں؟ انہوں نے استفہامی انداز میں اپنایا۔ کیا مطلب؟ ماریہ ایک لمحے کو الجھی، پھر بات سمجھ میں آنے پر اٹھ کر بابا کے قریب بیٹھ گئی۔ باپ کا مطلب ہے کہ ریحان بھائی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر بلکہ ریحان کو ایسی سنجیدہ اور بردبار لڑکی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ماریہ کے ادھورے سوال کا جواب دیا۔ جی مگر ریحان بھائی مانے تب نہ۔ ماریہ مایوس سی ہو گئی۔ یہ تو اب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ انہوں نے گویا پورا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ ریحان میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری شادی کے فرض سے سبق دوش ہو جاؤں۔ رات کھانے کی میز پر بابا جان نے اسے بات کی، وہ پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے رک کر ان کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں ریحان۔ اس کی خاموشی پر وہ قدرے جھنجھلائے۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں کلوز کر دوں؟ بابا جان نے چمچ پلیٹ میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں، اس نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے، دنیا کسی ایک لڑکی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اب کے بابا جان کو جلال آیا، سو انہوں نے قدرے غصے سخت لہجہ اپنایا۔ دنیا تو ختم نہیں ہو جاتی، لیکن مجھے یہ ضروری معلوم ہو گیا کہ سب لڑکیاں ایک سی ہوتی ہیں، لالچی اور دولت کے پیچھے بھاگنے والی۔ ریحان کا لہجہ زہر خان تھا۔ جس طرح کسی ایک مرد کے غلط ہونے سے سارے مرد غلط نہیں ہوتے، اسی طرح کسی ایک لڑکی کے لالچی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری لڑکیاں ہی ایسی ہوں۔ ہر کسی کی اپنی فطرت ہے۔ دنیا میں جہاں بد فطرت لوگ ہیں وہاں نیک فطرت لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ بس دیکھنے والی ایسی آنکھ چاہیے جو نیک اور بد کو پرکھ سکے۔ بابا جان نے اس کے اعتراض کو ذرا برابر اہمیت نہ دی۔ تو میں ایسی آنکھ کہاں سے لاؤں؟ ریحان کا انداز قدرے تمسخرانہ تھا، گویا اپنا مذاق خود اڑا رہا تھا۔ اس دفعہ تمہارے لیے لڑکی میں خود پسند کروں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس کسی کی نیک فطرت کو جانچنے والی آنکھ ہے۔ بابا جان نے بے حد سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ آپ کھانا کھائیں پلیز، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ ریحان کا انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ اس انداز پر بابا جان نے اپنے سامنے سے پلیٹ کھسکائی اور کرسی کو زور سے پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ 5 سال پہلے تم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تم پر شادی کے لیے زور ڈالا تو تم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور آج میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایان کے پاس انگلینڈ چلا جاؤں گا، اور اپنی صورت تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ لاک کر لیا۔ ریحان وہیں بیٹھا بابا جان کے رویے پر غور کرتا رہا۔ بابا جان کے اس معاملے میں حتمی فیصلہ کر لینے کے بعد بھی ایسا دو ٹوک اور سنجیدہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ ریحان اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ مسلسل بابا جان کی دھمکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو در حقیقت دھمکی نہیں تھی۔ وہ واقعی ایسا کر گزرتے اور یہ کسی طرح منظور نہ تھا، کیونکہ اس سے اپنے بابا جان بہت عزیز تھے۔ وہ ان کے ناراضگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جو فیصلہ وہ اسے کرنے کے لیے کہہ رہے تھے وہ بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ریحان بابا جان کی سب سے بڑی اولاد تھا۔ وہ چارمنگ اور خوبصورت رابعہ بیگم کا قدرے عام سی شکل و صورت کا بچہ تھا۔ اس کے باقی بہن بھائی اپنے ماں باپ کی طرح سرخ و سفید تھے، جو بھی اسے دیکھتا حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا۔ اپنے ماں باپ کا تو وہ بہت پیارا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کا کیا کرتے جو ہر موقع پر اسے اس کی کم صورتی کا احساس دلاتے تھے۔
وہ بدصورت تو ہرگز نہ تھا، بس خوبصورت لوگوں کے خاندان میں ایک عام شکل لے کر پیدا ہوا تھا، اور لوگوں نے اس چیز کو اس لیے تانا بنا دیا تھا کہ وہ بچہ تھا۔ لوگوں کے اس رویے پر دن بدن حساس ہوتا گیا اور اپنے ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود احساس کمتری کا شکار ہونے لگا۔ ریحان بہت ذہین بچہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اسکول سے ہی پڑھائی اور کھیل کے میدان میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑنے لگا۔ تو لوگوں کی توجہ اس کے ظاہر سے جیسے ہٹنے لگی۔ اب لوگ اسے ملتے تو اس کی ذہانت اور کامیابیوں کی تعریف کرتے۔ یہ چیز ریحان کے لیے خوشی کا باعث بننے لگی، اور آہستہ آہستہ وہ احساس کمتری سے باہر نکلنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ اپنی شکل نہیں بدل سکتا۔ ہاں، وہ ایسے کام ضرور کر سکتا ہے جو اس کی شخصیت کو اتنا نمایاں کر دیں کہ لوگوں کو ان کی چیزوں کو سراہنے سے فرصت نہ ملے، اور وہ اپنی عام شکل کے ساتھ ہر کسی کے لیے خاص ہو جائے، اور اس نے یہی کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے اندر اس کی کم شکلی کا احساس بالکل ختم ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی پہنچنے تک اس کی شخصیت میں بڑا وقار، تمکنت اور سنجیدگی آ گئی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا کا چہرے پر ذہانت کی چمک اور اس کی اچھی عادات نے سب کی نظروں کا مرکز بنا دیا تھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لینے کے بعد اس نے اپنے بابا جان کا بزنس سنبھالنے کی بجائے اپنا ذاتی بزنس شروع کیا۔ اس نے اپنی ذہانت اور خودداد صلاحیتوں سے 2 سال کے عرصے میں اس بزنس کو نہ صرف کامیابی سے بڑھایا بلکہ اس کو اچھا خاصا پھیلا بھی لیا تھا۔ ریحان کو اپنے آفس کی اسلام آباد برانچ کے لیے مینیجر کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے یونیورسٹی فیلو اور دوست کیسر کو وہاں تک کا انتظام سنبھالنے کے لیے منتخب کیا۔ کیسر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، محنتی اور ذہین تھا۔ وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کم تنخواہ پر اسسٹنٹ مینیجر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ریحان نے اسے 3 گنا تنخواہ اور دیگر برات کے ساتھ اسلام آباد بھیج دیا۔ ریحان میری ایک کزن ہے مہرین، اس نے M.Com کیا، اسے نوکری کی ضرورت ہے، لاہور برانچ میں اکاؤنٹنٹ کی سیٹ خالی ہے، اگر تم اسے وہاں ایڈجسٹ کر لو تو بہت مہربانی ہوگی، وہ بہت محنتی اور ذہین ہے، تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ریحان خود بھی لاہور برانچ میں ہی ہوتا تھا، مہرین اسے سیٹ پر کام کرنے لگی تھی۔ آتے جاتے دیگر پیئرز کے ساتھ اس سے بھی ریحان کی دعا سلام ہو جاتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور کچھ اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا کہ وہ آفس میں سب سے ممتاز نظر آتی تھی۔ مہرین کو یہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت محنت و توجہ سے اپنا کام کر رہی تھی، اتنی ذمہ دار تھی کہ کسی فائل پر سائن کروانے ہوتے تو چپڑاسی کے بجائے خود ریحان سے سائن کروا لیتی۔ مہرین فائل لے کر ریحان کے آفس میں آئی تو وہ بہت اداس اور پریشان تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے روئی ہو۔ ریحان نے فائل پر سائن کر کے اس کی طرف بڑھائی تو اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا، ایک تو حسن، دوسرا سوگوار، اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اسے اپنی طرف یوں متوجہ دیکھ کر مہرین کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ریحان فوراً حواسوں میں آیا، سب خیریت تو ہے مہرین؟ وہ میز پر کونیاں ٹکا کر اسے پوچھ رہا تھا۔ مہرین روتی رہی، تھوڑی دیر بعد خود پر قابو پایا، ریحان نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا تو اسے تھام کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہمارا مالک مکان گھر خالی کرنے کو کہہ رہا ہے، میں اور امی ہی ہیں، فی الحال مکان مل نہیں رہا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 2 دن کے اندر گھر خالی نہ کیا تو وہ ہمارا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دے گا۔ کیسر کی طبی میٹنگز چل رہی ہیں، وہ بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کچھ کر لیتا، میں بہت پریشان ہوں۔ مہرین نے سسکیاں بھرتے ہوئے بات مکمل کی۔ ریحان نے اسے پانی پلایا اور تسلی دی۔ ریحان نے 2 دن کے اندر شہر کی ایک اچھی سوسائٹی میں ان کے لیے کرائے کا ایک اچھے گھر کا بندوبست کر دیا تھا۔ مہرین کے لیے اس گھر کا کرایہ افورڈ کرنا ممکن نہ تھا، مگر ریحان نے ہاؤس رینٹ کی مدد میں اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کر دیا کہ وہ کرایہ ادا کر سکے۔ ریحان کے دل میں مہرین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، نہ جانے ریحان کے احسانات کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس روز کے بعد سے مہرین اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ سر، آپ نے چائے نہیں پی؟ سر، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ سر، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سر، پلیز آپ اتنا کام مت کیا کریں۔ اور ریحان کو اس لیے یوں فکر مند ہونا اچھے لگنے لگا۔ اب مہرین کا جو مسئلہ ہوتا وہ بے دھڑک ریحان سے کہہ دیتی اور ریحان اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک اسے حل نہ کر لیتا۔ ریحان ایک دو بار مہرین کے گھر بھی گیا تھا۔ مہرین کی امی کے وقار اور رکھ رکھاؤ نے ریحان کو بہت متاثر کیا تھا۔ مہرین کے لیے اس کی پسندگی بڑھتی جا رہی تھی، وہ وقت گزاری نہیں کر رہا تھا، وہ مہرین کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ جیسی مہرین، آپ ہیں، کہیں انگیج تو نہیں ہے؟
रेहान ने मोहतात अंदाज में बात शुरू की। वो हस्बे मामूल फाइल पर साइन करवाने आई थी। नहीं सर, आप क्यों पूछ रहे हैं? महरीन ने उलझ कर पूछा तो रेहान ने ढके छुपे अल्फाज में अपनी पसंदीदगी जाहिर की, जिससे उसके चेहरे पर सुर्खी सी छा गई। आप अम्मी से बात कर लें, मुझे इनका हर फैसला मंजूर होगा, मैं खुद से कुछ नहीं कह सकती। इसका जवाब सुनकर रेहान को बड़ी तमानियत महसूस हुई कि वो इतनी हसीन होने के बावजूद इतने मजबूत किरदार की लड़की थी। मर्द खुद जैसा भी हो, बीवी से खूबसूरत और मजबूत किरदार वाली ही चाहिए होती है। अम्मी से बात की तो वो इसके पैगाम को अपनाने पर खुशी खुशी तैयार हो गई कि महरीन से मिलकर वो वैसे ही भी मायूस नहीं हुए थे। रेहान ने कैसर से बात की तो वो बहुत खुश हुआ। फिर इनकी मंगनी हुई। कुछ माह बाद शादी तय हो पा गई थी। वक्त तेजी से गुजरा और शादी की तैयारियां होने लगी। महरीन की ज़्यादातर शॉपिंग रेहान ने अपने साथ ले जाकर इसकी पसंद से करवाई थी। इस वक्त शाम को जल्दी फारिग हो गया था। इसने सोचा कि महरीन को ले जाकर वेडिंग ड्रेस का ऑर्डर दे दे। वो मगरिब के बाद ऑफिस से निकला तो महरीन के घर तक पहुंचते अंधेरा छा गया। वो सरप्राइज देना चाहता था, सो इसने इत्तला दी थी कि महरीन के घर का गेट खुला हुआ था। अंदर कैसर की गाड़ी खड़ी थी। महरीन का कोई भाई नहीं था तो इन तरफ से शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी कैसर पर थी और वो तकरीबन हर हफ्ते लाहौर आ जाता था। रेहान कैसर से मिल लेने और तैयारियों के बाद में पुरजोश होकर आगे बढ़ा तो इनके लॉन के भाई जैसे इनके पांव जमीन ने पकड़ लिए। वो कैसर और महरीन थे। यार तुम शादी के बाद सचमुच रेहान की मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाना। ये कैसर की आवाज़ थी। मोहब्बत और इसकी कम शक्ल इंसान से, मोहब्बत और उस कम शक्ल इंसान से मुझे तो बस 2 साल से मोहब्बत का ड्रामा रचाना है, फिर काफ़ी सारी जायदाद अपने नाम करवा के इसे खलासी हासिल करनी है, फिर हम दोनों होंगे और एक पुरसाइश जिंदगी। महरीन की आवाज़ ने गोया रेहान को जलाकर खाक कर दिया। महरीन का हाथ कैसर के कंधे पर और कैसर का बाजू महरीन की कमर के घेर थमाइल था। दोनों दुनिया को भुलाए लॉन के लकड़ी के बेंच पर बैठे थे। हाँ, लेकिन ये 2 साल तुम तो गुजारोगी अपने उस शोहर के पहलू में और मैं कांटों भरे रात बस्तर पर अकेले। कैसर ने अपना चेहरा इसके बालों के करीब करते हुए इसकी खुशबू अपने अंदर उतारी। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना मेरी जान। वैसे भी कभी कभी मैं और तुम रेहान की बर्दाश्त की हद बस यहाँ तक थी। वो अंधेरे से निकलकर इन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। ये सब इतना अचानक हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग होने का मौका भी न मिल सका था। हवास बहाल होते ही दोनों बौखलाकर खड़े हो गए। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। रेहान ने कैसर को हाथ से परे धकेला। ये तुम्हारी घटिया नीच सोच और लालच के लिए। रेहान ने महरीन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम दोनों को दौलत चाहिए तो डायरेक्ट कह देते। मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर चंद लाख तुम लोगों को दे देता तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, मगर तुमने मेरे जज्बों और दिल के साथ खेल कर जो जुल्म किया है इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रेहान ने महरीन को धक्का दिया तो वो बेंच पर लड़क गई और तेज तेज चलते हुए गेट से बाहर निकल गया। कैसर इसे मुग़ालज़ात बकते हुए महरीन को उठाने लगा। दोनों को अपनी बेइज्जती से ज़्यादा अपने मंसूबे के नाकाम होने का दुख हो रहा था। कैसर और महरीन लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। वो दोनों अपने माँ बाप की तरह मेहनत की चक्की में पिसते हुए ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। वो एक पुरतईश ज़िंदगी गुजारना चाहते थे जहाँ दौलत की रेल पेल हो, जहाँ एक एक चीज़ एक एक खर्चे के लिए सोचना ना पड़े। कैसर ने जब रेहान के ऑफिस में काम करना शुरू किया तो इसे इसकी दौलत का अंदाज़ा हुआ। फिर इसने महरीन के साथ मिलकर इसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करने का मंसूबा बनाया। दौलत के पीछे कैसर ने अपनी गैरत भी बेच खाई थी कि महरीन इसकी बचपन की मंगेतर थी और वह इसे ही मोहरा बनाकर दौलत हासिल करने चला था। और महरीन भी कैसर जैसी घटिया फितरत रखती थी, इसलिए खुशी खुशी इसके इस खेल का हिस्सा बन गई थी। वो दोनों दौलत के लालच में आकर इज्जत भी गंवा बैठे थे। इंसान के अंदर ख्वाहिशात का पैदा होना गलत नहीं है, हाँ, मगर इनका बेलगाम हो जाना गलत है। ख्वाहिशात बेलगाम हो जाए तो फिर वो इंसान को बुराई के रास्ते पर सरपट दौड़ाती हैं और आखिर में मुंह के बल गिरा देती हैं। वो दोनों भी अपने बेलगाम ख्वाहिशात के हाथों मुंह के बल गिर पड़े थे। इसके बाद रेहान का दिल जैसे वीरान हो गया था। इसका एतबार टूटा तो फिर वो दोबारा किसी पर एतबार ही न कर सका। राबिया बेगम इसकी बर्बादी का गम सीने से लगाए दुनिया से चलेगी। रेहान ने खुद को बिजनेस में मसरूफ कर लिया। 3 साल तक वो इस गम का इश्तिहार बना रहा। फिर इसने खुद को संभाला। इसके संभलने के बाद बाबा जान ने इस पर शादी के लिए दबाव डाला तो इसने घर छोड़ने की धमकी दे दी। इसके बाद 5 सालों में बाबा जान ने इसे कई बार समझाया, मगर यूं फोर्स नहीं किया था। मगर अब तो लग रहा था कि वो आर या पार का फैसला कर चुके हैं। इस बार रेहान को हार मानते ही बनी। शादी के लिए हामी भरने के बाद रेहान जैसे हर चीज़ से ताल्लुक हो गया था।
मगर बाबा जान को इससे कोई फर्क न पड़ा था। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर सारी तैयारियां खुद की। शादी से 8 दिन पहले अयान भी अपने बीवी बच्चों समेत पहुंच गया। सबने इसकी शादी में खूब रौनक लगाई, जी भरकर अपने अरमान निकाले। हर किसी का चेहरा खुशियों से चमक रहा था सिवाय रेहान के। अस्सलाम वालेकुम। रेहान शादी की अवलीन रात माहम से मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है मियाँ बीवी के रिश्ते की शुरुआत सच्चाई और खुलूस से होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपनी बात किस तरह समझाऊं। रेहान लम्हा भर को रुका। माहम का सिर अभी तक झुका हुआ था, माहम का सिर, मगर वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो थी। मैंने ये शादी सिर्फ बाबा जान की ख्वाहिश पर की है, कर ही ली थी तो इसका इज़हार मेरे सामने करने की क्या ज़रूरत थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी खलूस से निभाऊं। ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियां बड़ा बोझ होती हैं। मैंने बाबा जान के कहने पर रिश्ता कायम किया और इनके लिए इसे हमेशा निभाऊंगा भी, मगर मुझे इन सब के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस रिश्ते में मुझे आपके ताउन की ज़रूरत होगी और मुझे इस घर में एडजस्ट होने के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। वो आप बहुत समझदार हैं, मुझे यकीन आप मेरा साथ देंगी। हैरत है, आपको मर्द होकर एक औरत के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। मैं जानता हूँ दौलत औरत की कमज़ोरी होती है, हर औरत की नहीं। आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी, मगर मुझे इस रिश्ते को कबूल करने में कुछ वक्त लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे वक्त ज़रूर देंगी। सारी उम्मीदें मुझे ही पूरी करना होगी। रेहान की सारी बातें कहने का अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रहा हो कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बात के इख्तिताम पर फौरन ही वहां से उठ गया। अब आप आराम करें, मैं भी सोना चाहता हूँ। वो कपड़े संभालती उठ खड़ी हुई। रेहान ने थोड़ी देर के लिए इसकी तरफ देखा जो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। 1 मिनट माँ, हम ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर ही थी जब रेहान ने इसे रोका। 1 मिनट माँ, हम ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर थी जब रेहान ने इसे रोका। इसने वहीं से गर्दन मोड़कर इसे देखा। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट। रेहान ने एक छोटा सा खूबसूरत केस इसकी तरफ बढ़ाया। माहम को इसके इस अंदाज पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब बोली तो लहजा पुरसकून था। टेबल पर रख दें। इसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया। रेहान केस हाथ में पकड़े खड़ा रह गया। इसे इसके इस जवाब की तवक्को हरगिज नहीं थी। इसने केस टेबल पर रखा और लेट गया। शादी के हंगामे सट पड़े तो रेहान ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शायद निकाह के बोलों का असर था कि वो अपनी तमाम तर बेरुखी के बावजूद माहम को अच्छा लगने लगा था, मगर माहम को अपनी अन्ना बहुत अजीज थी, तो इसने अपनी इस संग दिली को दिल के अंदर ही छुपा लिया। ये इसका ख्याल था, ना देखने वाला साफ देख सकते थे। वो किसी तरह इसका ख्याल रखने लगी थी। वो इससे गैर जरूरी बात करने से गुरेज करती थी, जानबूझकर इसके सामने जाने से भी इज्तनाब करती थी। सबके सामने वो नॉर्मल तरीके से बात करता तो वो भी नॉर्मल अंदाज में जवाब देती। कमरे में आकर तू कौन तो मैं कौन की तस्वीर बन जाता तो जवाब में वो भी अनजान बन जाती, जैसे तुम्हें परवाह नहीं तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। बेनियाजी औरत का वो हरबा जो मर्द को दिल मनाने पर मजबूर कर देता है। रेहान को भी माहम की ये बेनियाजी गुस्सा दिलाने लगी थी। शायद वो चाहता था कि इसकी बेरुखी के बावजूद वो इसके आगे पीछे फिरे, इस पर तवज्जो दे, मगर इधर ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हरगिज नहीं था कि वो इसका ख्याल नहीं रखती थी। वो इसकी बहुत परवाह करने लगी थी, मगर इसके बावजूद वो इसकी बेरुखी के बदले में बेनियाजी में अपना कर इसे बराबर का जवाब देती थी। अब वो सोफे पर बैठकर कंबल अपने गिर्द लपेटे किसी किताब के मुताले में गुम थी। रेहान अपना लैपटॉप पर मसरूफ था। इसने एक दो बार नजर उठाकर माहम को देखा, मगर वो ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे कमरे में बिल्कुल अकेली हो। माँ, में कप चाय मिल सकती है? रेहान ने इससे मतवज्जो किया। वो किताब साइड पर रखकर उठी, चाय बनाकर लाकर खामोशी से इसे पकड़ाई और फिर से अपने शुगल में मसरूफ हो गई। माहम के साथ रहते हुए रेहान को बहुत अच्छी तरह ये अंदाजा हो गया था कि वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। इसे अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स बहुत प्यारी है। वो आम लड़कियों की तरह शॉपिंग के जुनून में मुब्तला नहीं। 4 माह में एक बार भी इसने रेहान से किसी चीज़ हद तक के पैसों तक का तकाजा नहीं किया था। यह अलग बात कि रेहान हर माह बाकायदगी से इसे जेब खर्च देता था। बाबा जान से बहुत इज्जत प्यार और एहतराम से बात करती, हत्ता के नौकरों तक के साथ इज्जत और अदाब से पेश आती थी। रेहान अब अक्सर नादानिस्ता तौर पर माहम और महरीन के तकाबुल करने लगा था। इसमें और महरीन में कोई रिश्ता नहीं था, मगर वैसे बहुत बेतकल्लुफ थी। अपनी हर जरूरत बिला झिझक बयान कर देती, अपनी फरमाइश धोन से पूरी करवाती और हर वक्त बन सवर के इसको अपनी जाने मतवज्जो करने की रखने की कोशिश करती थी। मगर माहम इसकी बीवी होने के बावजूद ऐसी कोई कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि इसे ज़बरदस्ती किसी के सर पर सवार होना पसंद नहीं था। फिर पहले दिन ही रेहान ने ढके चुपे अल्फाज में इसे रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर भला वो क्यों इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए खुद को अपने मुकाम से गिराती। माहम के साथ गुजरे 6 माह में रेहान का एतबार धीरे धीरे बहाल होने लगा था। इसे समझ आने लगी थी कि हर औरत
دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے۔ مہام ان عورتوں میں سے ہے جنہیں مردوں کے لیے انعام قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس انعام کو پورے حق کے ساتھ قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ بابا جان کی پکڑنے والی بصیرت پر یقین کر چکا تھا۔ اب اس کا ملال کم بلکہ ختم ہونے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ مہرین تو اس کی وقتی پسندگی تھی، جیسے اس نے محبت کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ وہ محبت نہیں تھی، محبت تو یہ تھی جو اسے مہام سے ہونے لگی تھی، سچی اور کھری محبت، اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور حدود کی پابند محبت، جس میں خسارے نہیں ہوتے، صرف برکت ہی برکت، بڑھاوا ہی بڑھاوا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو بھلا، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر بھی انسان کبھی خسارے کا شکار ہوا ہے؟ وہ اللہ کا شکر گزار ہونے لگا تھا کہ جس نے اسے بر وقت حقیقت سے آگاہ کر کے کسی کے برے عزائم کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ اس پتھر کے بدلے سے ہیرا عطا کیا تھا، اب اسے اس ہیرے کی قدر کرنا تھی۔ بابا جان، ریحان اور ماہم لاؤنج میں بزرگ سے بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ بابا جان ان کو اپنی جوانی کے قصے سنا رہے تھے۔ ماہم نے گھڑی کی طرف دیکھا، اس نے اوون میں بیکنگ کے لیے کیک رکھا ہوا تھا۔ بیکنگ ٹائم پورا ہو گیا تو اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ چائے وہ پہلی دم پر رکھ چکی تھی۔ اس نے کیک اوون سے نکالا اور اس کے ٹکڑے نفاست سے کاٹ کر ٹرے میں رکھی اور پیالوں میں چائے نکالی۔ سب چیزوں کو ایک بڑے ٹرے میں رکھ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ سب چیزیں میز پر رکھ کر انہیں کھانے کا اشارہ کر کے وہ باقی کیک فریج میں رکھنے کے لیے پھر سے کچن میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ ماہم کا خالہ زاد فرقان اپنے ساز و سامان سمیت لاؤنج میں کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا جان نے اٹھ کر اسے خوش دلی سے گلے لگایا۔ اس کے بعد فرقان نے دھیان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ انکل، ہماری پرنس کہاں ہے؟ فرقان نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ اتنے میں ماہم چلی اور فرقان کو غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی، فرقان تم؟ جی پرنس، ہم۔ فرقان نے اپنے بازو پھیلائے تو ماہم جھٹ سے اس کے گلے لگی۔ تمہاری سرپرائز دینے کی عادت ابھی تک نہیں بدلی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، خوشی سے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ بعض عادتیں بہت پکی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹتی ہیں، فرقان نے ترنگ میں کہا۔ اچھا نا، فضول باتیں نہ کرو، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی چائے اور کیک لاتی ہوں۔ فرقان ایک بے حد وجیح شخص تھا۔ ماہم کی سی بے تکلفی ریحان کو تھوڑی سی چبھی تھی۔ میرے ساتھ تو کبھی ایسے فری نہیں ہوئی۔ ریحان دل ہی دل میں گڑا اور ان سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ پھر اگلے کچھ دنوں میں سے اندازہ ہوا کہ پہلے روز والی بے تکلفی تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ دونوں تو آپس میں بہت بے تکلف تھے۔ ریحان بالکونی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں اور لون میں شٹل کاک کھیلتے فرقان اور ماہم کی طرف تھی۔ سچی یار، تمہارا شوہر کچھ سڑیل سا نہیں ہے؟ فرقان اور ریحان کی کم فرقان ریحان کی کم امیزی پر حیران تھا۔ وہ خود دوست بنانے کا شوقین تھا۔ ہر کوئی تمہاری طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ ریحان تھوڑے سے سنجیدہ مزاج ہے اور کچھ نہیں۔ ماہم نے اس کی بات کے جواب میں ریحان کا دفاع کیا۔ اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ فرقان نے زور سے ہٹ لگائی اور دونوں ہنس دیے۔ پرنسس، چائے دے دو، بہت دیر ہو گئی ہے، اور ہاں پلیز میری پیشکش پر غور ضرور کرنا، تمہارا بہت فائدہ ہے اس میں۔ وہ ناشتے کی میز پر ریحان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا، جو ناشتہ ختم کر کے چائے پی رہا تھا۔ بابا جان ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ تم تو پاگل ہو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ماہم نے چائے فرقان کے سامنے رکھی اور خود بھی کرسی گھسیٹ کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ ریحان کو فرقان کا پرنسس کہنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب بھی دونوں جو معنی گفتگو کر رہے تھے اسے بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ زور سے کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ دونوں ہی اس کے انداز پر چونکے۔ اس سے کیا ہوا؟ فرقان حیران ہوا۔ ماہم نے کندھے اچکائے۔ پچھلے کچھ روز سے ریحان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید شادی سے پہلے ماہم اور فرقان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان کی باتیں اور بے تکلفی اس کے اس شک کو مضبوط کر رہی تھی، اور یہ شک اس کا چین و قرار لوٹنے لگا تھا۔ وہ دل میں شک اور بدگمانی کو جگہ دے چکا تھا۔ یہ دونوں چیزیں تو بعض دفعہ ان لوگوں کو بھی جدا کر دیتی ہیں جن کے درمیان گہری محبت ہو۔ یہاں تو ابھی محبت کے اس پودے نے سر ہی اٹھایا تھا، اور محبت کا نازک پودا بلا شک کی بے مہر مار کہاں سہ پاتا۔ اس لیے ماہم نے آج تک میرے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میری اول روز والی بات سن کر تو اس کے دل کی کلی کھل گئی ہوگی، اور تم روٹھے ہم چھوٹے کہ مصداق اس نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حالانکہ اگر چاہتی تو مجھے بڑی آسانی سے اپنی طرف راغب کر سکتی تھی۔ مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے عورتوں کے پاس 100 ہتھیار ہوتے ہیں، مگر وہ یہ ہتھیار وہاں استعمال کرتی ہیں جہاں وہ خود چاہیں۔ اب اتنے خوبصورت عاشق کو بھولنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ اب یہ ماہم کو اکسا رہا ہے کہ وہ مجھ سے الگ ہو کر اس سے شادی کر لے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ریحان اپنی راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے ایک دم رکا اور اس کی ہتھیلی پر زور سے مکہ مار کر اپنا غصہ نکالا۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کامیاب بزنس مین ہے۔ اس وقت وہ خود اور ساری دنیا سے روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا، جسے اپنے کھلونے کے چھن جانے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔
اب وہ خود ماہم کی طرف متوجہ ہوا تو اسے اپنی پہنچ سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ فرقان اسے ہر وقت اپنے ساتھ مصروف رکھتا تھا۔ ریحان شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ روز پہلے فرقان ماہم کی امی والے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، مگر ہر روز صرف ضرور چکر لگاتا۔ ریحان آفس سے گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ کام کی تو زیادہ تھکن نہیں تھی، مگر مسلسل کئی روز کی ذہنی کشمکش نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اسے ماہم پر سخت غصہ تھا کہ وہ فرقان کے ساتھ اتنی فری کیوں ہوتی ہے۔ اسے لگا تھا کہ ماہم دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے، لیکن فرقان کے آنے کے بعد اس کی یہ سوچ پھر بدل گئی تھی۔ ماہم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح دوست اور حسین مردوں سے متاثر ہونے والی ہی تھی، دولت سے اور حسین مردوں سے۔ ریحان کے سر میں شدید درد تھا، وہ جلد از جلد اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر ماہم کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چلو فرقان، اب تم یہاں سے کھسکو، میرے شوہر نامدار آنے والے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ جب تم یہاں رکو مجھے انہیں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ کسی اور طرف دیکھ بھی لے۔ ماہم نے فرقان کے بال بکھیرے۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، فرقان نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ پرنسس، بہت ظالم ہو تم، مجھے میری پوری بات تو سن دو، پھر اپنے سڑیل شوہر کی خدمتیں کر لینا۔ دیکھو تمہاری یہ ایک ہاں میری آئندہ زندگی سنوار سکتی ہے، پلیز ہیلپ می۔ ریحان کو لگا سالوں پہلے کی طرح وہ ایک بار پھر بیوقوف بنا دیا گیا۔ ایک دفعہ اس کی عزت جو راہ پر تار تار کرتی گئی، اس سے آگے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ لاؤنج کے صوفے پر اچھالا، تن بند کرتا دونوں کے سر پر جا پہنچا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے وہ دونوں اپنی جگہ پر جم گئے۔ ماہم کی کلائی ابھی بھی فرقان کے ہاتھ میں تھی۔ ریحان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فرقان کو گریبان سے پکڑ کر صوفے سے اٹھایا اور ایک جھٹکا دیتے ہوئے چیخنے لگا، گھٹیا انسان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میری بیوی کے ساتھ رنگ رنگیاں منانے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ میں اندھا ہوں کہ تم لوگوں کے اس مکرو کھیل کا پتہ نہیں چلے گا؟ فرقان کو تو اس کے انداز اور الفاظ پر ایسا غم ہوا کہ وہ اپنا دفاع کرنا بھی بھول گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ویسے تو کیا جواب دے۔ ماہم اسے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی۔ ریحان چھوڑیے پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ ماہم نے اپنے دونوں ہاتھ سے ریحان کو بازو پکڑ کر فرقان کا گریبان چھڑانا چاہا۔ تم غلیظ ہو رہا، دور رہو مجھ سے۔ ریحان نے اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری۔ ریحان یار تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرقان اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں تم میرے منہ مت لگو، ابھی نکلو میرے گھر سے اور اس گھٹیا عورت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جنہیں صرف دولت اور خوبصورت مرد چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں گندگی میں ہی کیوں نہ گرنا پڑے۔ ریحان نے پھر اس کا گریبان پکڑا۔ ماں اٹھی اور پھر سے دونوں کی طرف لپکی، آنسو اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ریحان کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر بابا جان وہاں پہنچے تھے۔ اندر کی صورتحال دیکھتے اور ریحان کی باتیں سن کر انہیں جلال آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ریحان کی طرف بڑھے۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ یہ دونوں نہ جانے کب سے آپ کی آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں اور اب آپ بھی ان کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ وہ فرقان کا گریبان چھوڑ کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابھی تم نے جو کچھ کہا اس کے لیے فرقان اور ماہم سے معافی مانگو۔ بابا جان نے ٹھنڈے لہجے میں حکم دیا۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ میں تو اس جیسی عورت کی طرف دیکھوں بنا میں سے طلاق دے دوں گا تاکہ یہ اسی کے ساتھ چلی جائے۔ ریحان نے نفرت سے ماہم کی طرف دیکھا جو اتنی تذلیل پر کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ فرقان کے چہرے پر افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تم جانتے ہو ان دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ بابا جان نے پوچھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تو سنیے، ان دونوں میں عاشق اور معشوق کا رشتہ ہے اور یہ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ چٹاخ بابا جان کا ہاتھ اٹھا اور ریحان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، اور ماہم کو لگا اس کی روح اس کے وجود کو چھوڑ کر دور جا کھڑی ہوئی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر یوں گری جیسے اب اس کے لیے دونوں دنیا میں کوئی بھی باقی نہ بچا ہو۔ اس کا دل شدت سے اس بات کا متمنی تھا کہ وہ یوں بیٹھے بیٹھے زمین میں سما جائے۔ یہ دونوں دور شریک بہن بھائی ہیں۔ بابا جان نے ریحان کے سر پر بم پھاڑا جس نے اس کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ ریحان نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے ماہم کی طرف دیکھا جو ایک سکتے کی حالت میں تھی۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ فرقان پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو پلیز۔ ماہم بمشکل اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے فرقان کے بازو سے جا لگی، بری طرح کانپ رہی تھی۔ فرقان نے ایک نظر بابا جان اور ریحان کو دیکھ کر ماہم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ چلو یہاں سے۔ ماہم اسے التجا کر رہی تھی چلو، جیسے وہ مزید وہاں کھڑی رہی تو مر جائے گی۔ فرقان اس وقت اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بابا جان نے فرقان سے کہا، وہ اسے بازو کے حلقے میں لے کر ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب جا کر وہ یکدم رکی، فرقان کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا، اپنے کانوں سے ٹاپس، گلے سے چین اور انگلی سے انگوٹھی اتار کر واپس مڑی اور ساری چیزیں میز پر رکھ دی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اسے منہ دکھائی کے تحفے میں ملی تھیں اور وہ ان کو ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ میں اس گھر سے بالکل خالی ہاتھ جا رہی ہوں، کچھ بھی لے کر نہیں جا رہی۔ ماں نے اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا کر کہا۔ اس وقت کوئی بھی اس کا مخاطب نہیں تھا، وہ جیسے
خود سے بات کری تھی۔ اس کے انداز پر بابا جان کا دل کٹا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کو دیکھا اور پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ بابا جان ریحان پر ایک ملامتی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور ریحان گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ فرقان ماہم کو اس کی امی کے گھر لے آیا جو آج کل اپنے بیٹے کے پاس انگلینڈ گئی ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ تھک کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ماہم جیسی کھری لڑکی کا شور اس کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچ رکھتا تھا۔ شام سے رات ہوئی مگر ماہم نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ بھوکی پیاسی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ سخت اذیت میں تھی۔ ریحان کے الفاظ نے اس کی روح کو کانٹوں پر گھسیٹا تھا۔ جو اسے زخم لگے تھے اس کا دعویٰ ممکن ہی نہیں تھا۔ ساری زندگی اس نے خود کو بچا بچا کر سینٹ کر رکھا تھا لیکن پھر بھی اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ اس کے اندر جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ماہم سے محبت کے اظہار کے معاملے میں تو میں بالکل گونگا بنا رہا مگر نفرت کے اظہار کے لیے میں اتنا منہ پھٹ کیوں ہو گیا کہ میں نے ان دونوں کے دل چیر دیے؟ وہ سخت اضطراب میں مبتلا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ماہم یہاں سے خالی ہاتھ گئی ہے پھر بھی نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ماہم کا نمبر ملایا۔ اس کا فون بیڈ روم میں کہیں رکھا تھا کیونکہ بیل کی آواز ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ اسے جھنجھلا کر اپنا فون بیڈ پر پھینک دیا۔ مجھے خود پر قابو پانا چاہیے تھا۔ اس لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ انسان سے وہ کچھ کروا دیتا ہے جو بعد میں اس کے لیے شرمندگی اور پچھتاوے کا باعث بن جاتا ہے۔ میرا آج کا غصہ میری شخصیت، اخلاق اور عقل سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ فرقان میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ ماہم نے میرے ساتھ حمل جملوں کی مار کیسے سہی ہوگی؟ میرے سخت جملوں کی مار۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کی صورتحال کو سوچتا پچھتا رہا تھا۔ واقعی غصہ ایک آگ ہے جس پر اگر پر وقت قابو نہ پایا جائے تو وہ اتنا بھڑک جاتی ہے کہ انسان کا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ریحان کے غصے نے جو اذیت فرقان اور ماہم کو دی مگر وہ اب تو بھی اس آگ میں جلس رہا تھا۔ ساری رات ماہم کمرے میں بند رہی اور فرقان لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دروازے پر 3-4 بار دستک دی۔ دروازہ نہ کھلا۔ اس نے ماہم کو کئی آوازیں دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ماریا کا نمبر ملایا۔ ماریا آپ کچھ دیر کے لیے میری طرف آ سکتی ہیں؟ کال ریسیو ہوتے ہی فرقان نے پوچھا۔ ابھی؟ ماریا نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ جی پلیز جلدی آئیے، میرے ساتھ ماہم بھی ہے۔ فرقان کے لہجے میں نمایاں پریشانی تھی۔ اوکے میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی زینہ سو رہی ہے، آپ ذرا اس کا دھیان رکھیے گا۔ ماہم آئی ہے، میں اس سے مل کر آتی ہوں۔ ماریا نے اپنی ساس کو اطلاع دی جو لاؤنج میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ضرور ہوئی مگر انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی۔ ماریا وہاں پہنچی تو فرقان پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے فرقان بھائی؟ وہ آگے بڑھی۔ ماہم کل شام سے اپنے کمرے میں بند ہے، میں نے بہت کوشش کی۔ وہ تھوڑا حیران ضرور ہوئی مگر انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی۔ ماریا وہاں پہنچی تو فرقان پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے فرقان بھائی؟ وہ آگے بڑھی۔ ماہم کل شام سے اپنے کمرے میں بند ہے، میں نے بہت کوشش کی مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ آپ پلیز کسی طرح یہ دروازہ کھلوائیں۔ فرقان نے پریشانی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کل شام سے مگر کیوں؟ وہ حیرت کی تصویر بن گئی۔ کس بات پر اس کا اور ریحان کا جھگڑا ہو گیا؟ فرقان ماریا کو ساری بات سنانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہم دروازہ کھولو۔ جواب نہ آ رہا تھا۔ فرقان بھائی اس کمرے کی چابی تو ہوگی نا؟ ماریا نے پلٹ کر سوال کیا۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد مطلوبہ چابی مل گئی تو وہ لاک کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پیچھے ہی فرقان تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ ماہم یہ دور تک پہنچی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اٹھایا۔ رو رو کر اس کا چہرہ پورا سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں لال انگارہ، بال الجھے ہوئے۔ اس کی حالت دیکھ کر ماریا کا دل ہولنے لگا۔ ماہم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ماریا نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ فرقان پانی لایا۔ پانی پی کر اس کی حالت تھوڑا سنبھلی تو ماریا نے اس کے بال سمیٹ کر اس کی ٹانگیں سیدھی کی۔ میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ فرقان اس وقت وہاں سے غائب ہونا چاہ رہا تھا سو بہانے سے نکل گیا۔ ماہم دیکھو تم میری بہن کی طرح ہو، یہ مت سوچنا کہ میں ریحان بھائی کی بہن ہوں۔ اس وقت میں تمہاری بہن ہوں۔ جو بھی ہوا مجھے صاف صاف بتاؤ، پلیز رونا بند کرو، میرا دل ہول رہا ہے۔ ماریا نے اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے کہا تو اس نے سسکتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ماری شرمندگی کے ماریا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے پاس تسلی کے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ فرقان کی زبانی جھگڑے کا سن کر اس نے یہی سوچا تھا کہ کسی چھوٹی موٹی بات پر لڑائی ہوئی ہوگی اور یہ خیال بھی اس کے دل میں آیا تھا کہ ماہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہوا دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ مگر بات یہاں تک چلی جائے کہ اس کی سوچ میں وہاں تک نہیں جا سکی تھی۔ فرقان راستہ لے آئے تو ماریا نے ماہم کو زبردستی تھوڑا سا کھلایا، پھر اسے سر درد کی گولی کھلائی اور اسے لٹا کر گھر واپس چلی گئی۔ ماریا بیٹا خیریت تھی؟ اس کی ساس نے پوچھا۔ جی وہ ماہم اور ریحان
रेहान भाई का झगड़ा हो गया है, वो अधूरी बात कहकर खामोश होगी। बच्चे मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े हो ही जाते हैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? इसकी हौलती शक्ल देखकर बोली, झगड़ा छोटा ही तो नहीं, वो दिल में कहकर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। शाम को मारिया अपने शौहर शुएब के साथ बाबा जान की तरफ आई। सलाम दुआ के बाद दोनों बाबा जान के पास बैठ गई। रेहान भाई कहाँ है? मारिया ने पूछा। कल से अपने कमरे में बंद है, आज ऑफिस में नहीं गया। बाबा जान बहुत अफसरदा थे। शोएब ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखा, इन्हें तसल्ली दी क्योंकि सारी बात सुनकर इसे भी दचका लगा था, वो भी इसे बहुत दुख हो रहा था। अभी मैं इनसे मिलकर आई हूँ। इसने जीना को शोएब की गोद में दिया। दरवाजा नॉक हुआ तो रेहान चेहरे से तकिया हटाकर उठा। भाई, इसने आवाज की तो नचार इसे दरवाजा खोलना पड़ा। मारिया ने इसे एक नजर देखा, अजीब उजड़ा सा अंदाज था इसका। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई। रेहान भाई, मैं पूछ सकती हूँ कि आपने माहम के साथ ये सब क्यों किया? इस वक्त वो सिर्फ माहम की तरफदार बनकर आई थी। सो लहजा कड़ा था। मुझे क्या मालूम था कि इन दोनों में बहन भाई का रिश्ता है? वो सख्त शर्मिंदा था, मगर मारिया फिर भी कोई राय देने का मूड में नहीं थी। मगर सारी दुनिया की बात मालूम है कि एक आप ही अनजान है। माहम के साथ आपका इतना करीबी रिश्ता है, आपको इस हकीकत से बेखबर तो नहीं होना चाहिए था। रेहान ने इसकी बातें सुनकर खामोशी से सर झुका लिया, क्योंकि इस करीबी रिश्ते की हकीकत या वो जानता था या माहम। बिलफर्ज आपको नहीं भी पता था तो इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं था कि माहम के किरदार पर हमला कर देते। वो बहुत हर्ट हुई है। वो इन लोगों में से है जो मोहब्बत के बगैर तो जिंदा रह लेते हैं मगर इज्जत के बगैर मर जाते हैं, और आपने इसको ऐसा रुसवा किया कि वो मर ही गई है। आज सुबह इसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर इससे कुछ हो जाता तो आप ही जिम्मेदार होते। इस वक्त मारिया के बड़े होने का लिहाज भी नहीं कर रही थी। क्या हुआ इसे? वो ठीक तो है ना? रेहान के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो मरे या जिया आपकी बला से। वो जैसे फट पड़ी, उठकर बाहर निकल गई। बाबा जान, अब क्या होगा? मारिया ने वापसी के बाद बाबा जान से पूछा। हौसला रखो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस तुम माहम का बहुत ख्याल रखना। बाबा जान ने इसे तसल्ली दी, मगर अभी इनके सामने भी एक बड़ा सा सवालिया निशान था कि सूरत हाल ठीक कैसे होगी। आई एम सॉरी बाबा जान, माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रेहान इनके घुटनों पर हाथ रखकर दो जानों बैठ गया। आज पांचवा रोज था। बाबा जान से इसने बात करना तो दरकिनार, इसकी तरफ देखा भी न तकना था। आप इसके माफी मांगने पर बाबा जान ने इसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा एहसास नदामत से चूर था। बरखुरदार, तुम मुझसे माफी क्यों मांगते हो? माफी मांगने है तो फुरकान और माहम से मांगो, उन्होंने कतरे नाखुशगवारी से कहा। आप जिससे जिससे कहेंगे मैं ऐसे माफी मांग लूंगा, मगर प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। रेहान ने इनके घुटनों से हाथ हटाकर इनके हाथ थाम लिए। तो चलो जाओ, हाथ मुंह धोकर चेंज करो, फिर इकट्ठे चाय पीते हैं और देखते हैं कि ये मसला किस तरह हल होगा। उन्होंने इसके कंधे पर थपकी देकर अपनी नाराजगी के खत्म होने का ऐलान किया। थैंक यू सो मच बाबा जान। इनके हाथ चूमकर उठ खड़ा हुआ। फुरकान वॉशरूम से बाहर आया तो फौरन अपने मोबाइल की तरफ पड़ा जो मुसलसल बज रहा था। इसने एक नज़र फोन के स्क्रीन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम और माहम कैसे हो? अंकल खैरियत, आपने फ़ोन किया था? इसने इनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम शाम को आ सकते हो? इसका जवाब सुनने के मुंतजिर थे। अंकल अगर हम कहें बाहर मिल लेते तो बेहतर रहेगा। वो हिचकिचाया। मैं तुम्हारी कैफियत और एहसासात को समझ सकता हूँ, मगर आज मेरे कहने पर तुम घर आ जाओ प्लीज़। उन्होंने इल्तिजा की। प्लीज अंकल इस तरह कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। फोन बंद करके फुरकान ने ठंडी सांस भरी। कल शाम को फुरकान बाबा जान की तरफ चला आया। सारे रास्ते वो ये दुआ करता आया कि रेहान से इसका सामना ना हो। बाबा जान लॉन में बैठे थे, वो वहीं चला आया। आओ बैठो। बाबा जान ने अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मुलाजिम चाय की ट्रे रख गया था। उन्होंने चाय का एक कप इसकी तरफ बढ़ाया, दूसरा खुद पीने लगे। अगर मैं ये कहूँ कि तुम और माहम रेहान को माफ कर दो। इधर उधर की चंद बातों के बाद उन्होंने फुरकान से पूछा, क्या ये इतना आसान है? उसने सवाल के बदले सवाल किया। आसान तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो ये मुमकिन हो सकता है। मैं अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। अगर आपके साहबजादे का मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं लगता। मगर फुरकान का लहजा गहरे तंज से लबरेज था। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत शर्मिंदा अपने तर्ज अमल के बाद। इनकी शर्मिंदगी से अब गुजरा हुआ वक्त वापस आने से तो रहा। फुरकान को बाबा जान की बातें नागवार गुजर रही थी, जिन्हें सिर्फ अपने बेटे की परवाह थी, माहम की नहीं। इसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये सोचकर इसके चेहरे पर इतना वाजे था कि बाबा जान इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। तो मुझे खुद घर समझ रहे हो ना? वो चौंका। नहीं, मैं तो बस वो इनके ये पुर यकीन अंदाज पर बुखला गया। फिर बाबा जान ने इसके सामने रेहान का माजी खोल कर रख दिया। इसकी पसंदगी, धोखे का खाना, एतबार खत्म होना, शादी ना करने की जिद, इसको मजबूर करना, हर तफसील बता दी, कुछ भी ना छुपाया। फिर तुम लोगों के रिश्ते की नोयत से बेखबरी के सबब से तुम दोनों की बेतकल्लुफी और अंडरस्टैंडिंग को अपनी मर्जी के मायने पहनाना शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। बाबा जान ने बात मुकम्मल करके कुर्सी की पुर से टेक लगा ली। अंकल वो तो ठीक है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक औरत ने आपको धोखा दिया तो सारी औरतें ही धोखेबाज हों। किसी एक के किए की सजा दूसरों को क्यों दी जाए?
اب کہ فرقان کا لہجہ قطرے پست تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو فرقان، یہ میری غلطی تھی مگر اب میں اسے سدھارنا چاہتا ہوں. ریحان نے ان کے پاس چلا آیا. اسے دیکھ کر فرقان کے جبڑے بھینچے مگر وہ خود پر جبر کیے بیٹھا رہا. میں بہت شرمندہ ہوں. ریحان نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا. آپ کی شرمندگی سے کیا ہوگا؟ جب میں 1 سال کا تھا تو خالہ کے ہاں ماہم پیدا ہوئی. اس کی پیدائش پر خالہ شدید بیمار ہوئی تو امی ماہم کو اپنے ساتھ گھر لے آئیں تو میرے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنا دودھ پلایا. مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، ہمارا کوئی بہن نہیں تھی. ہماری ماہم کی صورت ان کے ہاتھ کھلونا آ گیا. وہ بھی ماہم کو پرنسس کہنے لگے. بڑے ہو کر ان کو دیکھا دیکھی میں اسے پرنسس کہنے لگا. میری اور ماہم کی زیادہ دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی. ماہم کافی عرصہ ہمارے گھر ہی، اس کے بعد ہم لوگ کراچی اور پھر کینیڈا شفٹ ہو گئے. ماہم اپنے گھر چلی گئی لیکن ہم سب کی انسیت میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ نے ہمارے اس پاکیزہ رشتے پر شک کر کے بہت غلط کیا ریحان، بہت غلط. انکل آپ باقی سب کو تو یہ پتا تھا، پھر آپ کیسے بے خبر رہ گئے؟ فرقان کی آواز رند گئی تھی. فرقان، میں تمہارا اور ماہم کا مجرم ہوں. تم جو سزا دینا چاہو مجھے قبول ہے مگر ایک دفعہ مجھے قبول کر دو، مجھے معاف کر دو. ریحان نے پہلے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا پھر بات مکمل کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا. اس کا لہجہ نم تھا. بابا جان کی وضاحت اور اس کی حماست نے فرقان کا دل کافی حد تک صاف کر دیا تھا. فرقان نے خود کو نارمل کیا. جو غلطیاں معاف کر دی جائیں ان کی سزا نہیں دی جاتی بھائی صاحب. میں تو آپ کو معاف کر ہی دوں گا مگر اصل مسئلہ تو آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے جو آج کل دنیا سے بالکل کٹ چکی ہیں. اگر آپ ان کے سامنے گئے تو آئی سویئر وہ زخمی شیرنی کی طرح پر حملہ کر دے گی. آخر میں فرقان نے شرارت امیز سنجیدگی سے کہا. اس کے لہجے کو محسوس کر کے ریحان قدرے ریلیکس ہوا. یار اب ڈراؤ تو مت، پہلے ہی میں احساس شرمندگی سے دھواں ہو رہا ہوں. ریحان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. اور میں پریشانی سے دھواں ہوا جا رہا ہوں کہ میری شادی کا مسئلہ جو بیچ میں لٹک گیا ہے. اس روز میں اس کی منت کر رہا تھا کہ وہ میری پسند سے مل کر امی کو کنونس کرے. بدلے میں جو کہے گی میں اسے دلواؤں گا مگر اب کی جلد بازی نے سارا کام خراب کر دیا. اب پہلے میں دونوں کو صلح کرواؤں پہلے پھر اپنے بارے میں سوچوں. توبہ کتنا ظلم ہے یہ مجھ غریب پر. فرقان مصنوعی حسرت سے بولا. اس کے مثبت انداز نے ریحان کو اندر امید کا دیا جلا دیا کہ اب ماہم بھی مان جائے گی. مگر یہ سب اتنا آسان تو نہ تھا. ماہم تو جیسے دنیا کی ہر چیز سے بیزار ہو گئی تھی. اجڑے بکھرے بھولیے میں گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی. ماہم کیا بوریت ہے بھائی، بس بھی کرو. کیا ایک ہی بات کو سر پر سوار کر لیا تم نے؟ چلو اٹھو کپڑے بدل کر آؤ، آج کہیں باہر لنچ کرتے ہیں. فرقان نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا. میرا دل نہیں چاہ رہا. ماہم نے منہ بنایا. تمہارے دل کی ایسی کی تیسی. تمہارے پاس 10 منٹ ہے، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ وارننگ دے کر باہر نکل گیا تو ناچار اسے بھی اٹھنا پڑا. باہر کھانے کا آرڈر دیکھ کر اب وہ دونوں ویٹ کر رہے تھے. فرقان ماہم کو ادھر ادھر کی باتوں سے بہلا رہا تھا. وہ اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی کہ کسی نے ٹیسٹ کے ٹیبل ناک کیا کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں. نو والد نے اجازت چاہی. شہوار پلیز. شور پلیز. فرقان نے آنے والے کا پرجوش خیر مقدم کیا. آنے والے کو دیکھ کر ماہم کے مسکراتے لب یکدم سکڑے اور ساری صورتحال سمجھ میں آتی وہ ریحان کو نظر انداز کر کے فرقان سے مخاطب ہوئی. گاڑی کی چابی دو. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. لنچ تو کر لو. فرقان اس کے تاثرات سے خائف ہوا. میں نے کہا گاڑی کی چابی دو. ہلکے سے غرائی. اسے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے. فرقان نے اس کے رد عمل کی شدت سے ڈر کر چابی اس کے حوالے کر دی. اب آپ اپنا کھانا انجوائے کرو. وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر باہر نکل گئی. فرقان نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی. پبلک پلیس کی وجہ سے بچت ہوگی. وہ ریحان کو دیکھ کر مسکرایا. تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں؟ ریحان کو ماہم ایسا کرنے میں حق بجانب نظر آئی تھی. اس لیے کوئی شکایت نہ کی. بتا تو دیتا نا تو کیا وہ آتی. اب دیکھ لیا نا، اب کوئی اور حل ڈھونڈتا ہوں. ریحان نے سر ہلایا. یہ کیا حرکت تھی؟ وہ گھر واپس آ تو ماہم بگڑی بیٹھی تھی. پلیز ماہم، جو بھی ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہو تو تم اس بات کو بھولنے کی کوشش کرو. ریحان سے صلح کر لو. فرقان نے اس کے پاس بیٹھ کر سمجھانا چاہیے. تم کہہ رہے ہو وہ تلخ ہوئی. ہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں. اس وقت میں بہت ہرٹ ہوا تھا مگر جب ریحان نے معافی مانگ لی تو میں نے اپنا دل صاف کر لیا. تمہاری طرح بات کو پکڑ کر نہیں بیٹھ گیا. والا جواب ہوگی تو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی. ٹھنڈی ہوا پانی سے بھرے بادلوں کو اپنے ساتھ ادھر ادھر اڑائے لے جا رہی تھی. ایسے موسم ماہم کو بہت پسند تھا. وہ باہر لان میں چلی اور وہاں بیٹھ کر آسمان کو تکنے لگی. موسم کی خوبصورتی نے اس پر بہت اثر کیا تھا. اٹھ کر لان کے وسط میں جا کھڑے ہوئی. ہوا کا خوشگوار سا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو اس نے بے ساختہ آنکھیں موند لی. اس کا آنچل ہوا کے سنگ لہرانے لگا کہ اچانک اسے اپنے ارد گرد مانوسی خوشبو محسوس ہوئی تو اس نے یکدم آنکھیں کھول دی. اس کے بالکل سامنے ریحان کھڑا تھا. اتنا قریب کو ایک دم اٹھاتی تو اس کے سینے سے جا لگتی. حقیقت کا ادراک ہوتی وہ واپس مڑی مگر ریحان نے اس کے دونوں بازو اپنے گرفت میں لے لیے. پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر بولا. سنو جانا، اگر میں یہ کہوں تم سے کہ تم بن نامکمل ہوں تو کیا تکمیل ممکن ہے؟
وہ دھیمے سے لہجے میں اپنی بات بیان کر گیا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھتی رہ گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور ریحان کی صورت دھندلا گئی۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، ایک دم اس کا بازو اٹھا کر پلٹی اور بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ ریحان گھر پہنچا تو بابا جان اپنے پھول پودوں کے ساتھ مصروف تھے۔ ریحان نے لان چیئر پر بیٹھ کر ٹیک لگائی اور ٹانگیں آرام دہ حالت میں پھیلا دی۔ ہاں برخوردار، تم نے تو آج ماہم کو لینے جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابا جان اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک کے سامنے آ بیٹھے۔ میں گیا تھا مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ریحان کے لہجے میں بےچارگی تھی۔ اس نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ مسکرا دیے۔ صاحبزادی، آپ تو بہت نالائق ہیں۔ یہ نالائق اپنی بیوی کو منانے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ ان کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا مگر انداز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ایک ہم تھے، بیوی کتنی ناراض ہوتی 5 منٹ میں منا لیا کرتے تھے۔ بابا نے اسے شرم دلائی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اتنے میں ماہر ہیں تو پھر مجھے بتائیں گے میں اپنی بیوی کو کیسے مناؤں؟ وہ ان کی شرارت سمجھ کر خود بھی موڈ میں آ گیا۔ تمہیں تو نہیں بتاؤں گا مگر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری بیوی 2 دن میں گھر آ جائے گی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کیسے سمجھدار باپ سے پالا پڑا ہے۔ وہ مڑ کر مسکراتے ہوئے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ماریا ماہم کی طرف آئی ہوئی تھی، دونوں فرصت سے باتوں میں مشغول تھی، ساتھ ساتھ سامنے رکھی چپس بھی کھا رہی تھی۔ مان ماریا کا موبائل گنگنانے لگا۔ اس نے انگلیوں میں دبی چپس منہ میں منتقل کی اور ہاتھ صاف کر کے موبائل اٹھایا۔ جی بابا، میں ماہم کی طرف ہی ہوں۔ ماریا نے چند لمحے دوسری طرف کی بات سنی، پھر ماہم کی طرف مڑی۔ بابا جان کی کال ہے۔ ماریا نے اپنا موبائل ماہم کی طرف بڑھایا۔ اتنے دنوں میں انہوں نے آج پہلی بار کال کی تھی۔ ماہم نے موبائل پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا جان، آپ تو مجھے بالکل ہی بھول گئے، اتنے دنوں میں ایک بار بھی کال نہیں کی۔ ماہم نے شکوہ کیا۔ تو میری بیٹی اور بیٹیاں بھی کبھی بھلائی جاتی ہیں؟ میں تمہیں سنبھلنے کا وقت دے رہا تھا، آج اس لیے فون کیا کہ اپنی بیٹی سے کہوں کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ اس گھر میں اس کا باپ اداس ہو گیا اور گھر سونا۔ وہ اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ جو آپ نے خاموشی تھی بیٹا، تم سن رہی ہو نا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ ماں، اس روز جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور کس کا تھا؟ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ریحان بہت شرمندہ، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ ریحان کو میں نے بڑے عرصے بعد کچھ دیکھا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے مگر اس واقعے نے سب کچھ بکھر گیا۔ حقیقت معلوم ہوتی ہے ریحان نے اپنی غلطی کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ وہ اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنی غلطی مان کر پلٹنا چاہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ خاموش ہوئے۔ میں تم سے درخواست ہے مانو کہ ان کا لہجہ التجا میں بدلا۔ بابا جان، مجھے شرمندہ مت کریں، آپ حکم کریں۔ ان کے انداز پر شرمندہ ہوئی۔ بیٹیوں کو حکم نہیں دیا جاتا، وہاں انہیں مان سے کہا جاتا ہے، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کا مان نہیں توڑتی۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی بھی میرا مان نہیں توڑنے دے گی۔ تم گھر واپس آ جاؤ اور میرے ریحان کا ہاتھ تھام کر اسے خوشیوں کی طرف لے آؤ۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ہلے سے بولی۔ چلو تم تیاری کرو، میں اپنے بچے کو خود لینے آؤں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ماہم نے فون بند کر کے ماریا کی طرف بڑھایا جو غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ بابا جان مجھے لینے آ رہے ہیں، اس نے مختصراً بتایا۔ ماریا نے اسے گلے سے لگایا اور فرقان کو یہ خوشخبری سنانے چل دی۔ 6 بجے کے قریب ریحان کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ تھکا تھکا سے اندر کی جانب بڑھ آیا۔ لانچ میں بابا جان، ماریا، شعیب اور فرقان کی محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ آج ماہم کی یاد اس پر شدت سے حملہ آور ہوئی تھی۔ صبح سے کتنی بار اس کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دور کہیں کسی ویرانے میں نکل جائے جہاں وہ تنہا ہو، اس کے ساتھ صرف اور صرف ماہم کی یادیں ہوں۔ سارا دن وہ ادھر ادھر کی مصروفیت میں گم ہو کر اس کی یاد سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر سب بے سود ثابت ہو رہا تھا۔ اگر تم چائے پینا چاہتی ہو تو کچن میں فریدہ خالہ سے کہو، ہم سب کے لیے لا رہی ہیں اور ہم میں سے کوئی تمہیں اپنی چائے نہیں دے گا۔ فرقان نے کہا تو وہ کسل مندی سے بیٹھا رہا۔ تم نے چائے نہیں پینی تو کوئی بات نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو مگر جاتے جاتے فریدہ کو چائے جلدی لانے کا کہہ دو۔ بابا جان نے کہا تو اپنا بیگ سنبھالے اٹھ گیا۔ اس وقت وہ واقعی آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تاکہ فریدہ خالہ کو پیغام دے کر اپنے کمرے میں چلا جائے۔ فریدہ خالہ، بابا جان۔ ریحان کا باقی منہ جملہ میں ہی رہ گیا۔ ماہم بڑے اطمینان سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ وہ بیگ کرسی پر رکھ کر اس کے قریب آیا۔ تم؟ ماہم کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ تم کس کے ساتھ آئی؟ بابا جان کے ساتھ۔ وہ مختصر جواب دے کر پھر سے اپنے کام کرنے لگی۔ اس کا مصروف سا انداز ریحان کو سلگا گیا۔ اور میں جو تمہیں لینے کے آیا تھا تب تو تم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اب کیوں آئی ہو؟ ریحان نے ماہم کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ آپ نے کب کہا تھا کہ آپ مجھے لینے آئے؟ کہا ہوتا تو آپ کے ساتھ بھی آ جاتی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سنجیدگی سے کہا، آپ کے ساتھ بھی آ جاتی مطلب ناراضگی ختم؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تو وہ نظم سنا کر میں نے کیا جھک ماری تھی؟ اس کا یہی مطلب تھا کہ اب کے وہ ہلکے پھلکے انداز میں گیا ہوا اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے کندھوں پر تھے۔ نہیں، آپ کو سیدھے سیدھے کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ ریحان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تو اس کے چہرے پر رنگ سے بھر گیا۔ اچھا تو پھر صاف صاف سنو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور کیوں بھائی، چائے بن رہی ہے یا پائے؟
کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی ریحان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فرقان اونچی آواز میں بولتا کچن میں داخل ہوا۔ ماہم نے ریحان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ فرقان ان دونوں کو قریب کھڑے دیکھ چکا تھا۔ ریحان تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ تجاہل عارفانہ سے تمہارا ریحان کی بے وقت دخل اندازی پر جیت بھر کر بدمزہ ہوا۔ حد ادب ریحان، ورنہ میں اپنی بہن کو واپس لے جاؤں گا، پھر میرے پیچھے پھرتے رہنا۔ فرقان نے صاف لفظوں میں دھمکی دی۔ میں تمہاری بہن کو اب کہیں نہیں جانے دوں گا، اگر کسی نے ایسی کوشش کی میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ریحان نے دھمکی دی، جواب دھمکی سے دیا۔ دھمکی کا جواب، منیجر سن رہی ہو تمہارے بھائی کو کیسے دھمکا رہا ہے؟ فرقان نے دہائی دی اور پھر ماہم کا بازو تھام لیا۔ چلو میری بہن، اب میں تمہیں اس جن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ فرقان ماہم کی طرف بڑھا، مگر مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ماہم اپنا بازو چھڑا کر ریحان کی طرف دائیں طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ ریحان نے حیرت سے اسے دیکھا، فرقان کو دیکھ کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ماہم تم غدار، میں تم دونوں کو دیکھ لوں گا۔ فرقان نے دھمکی دے کر چائے کی ٹرے اٹھائی اور ان کو گھور کر چلا گیا۔ یعنی تم بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تمہیں بھی؟ ریحان نے اسے بازو کے ہلکے میں لے لیا۔ تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے سر سے اس کے کندھے پر لگا دیا تو وہ اس کے کان میں دھیرے سے گنگنایا۔ تمہیں معلوم ہے جانا، پھر تکمیل تم سے ہے میری جانا۔ مجھے تکمیل بخشنے دو، مجھے اپنا بنانے دو۔ دوریاں مٹ چکی ہیں، اب مجھے احساس کرنے دو۔ وصال کی راتیں سوم کر انہیں واپس نہیں جانا۔ تمہیں معلوم ہے جانا، میری تکمیل تم سے ہے۔ ناول کا نام میری تکمیل تم سے ہے، اس قلم نذیر فاطمہ۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔